تو ہم لوگوں نے تختی نمبر 24 کا جو ہے پہلا پارٹ سبق پڑھ لیا ہے۔ دوسرا پارٹ ہم لوگ پڑھیں گے با مشق ادغام مال گنہ۔ یہاں دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، وہاں تو 6 حرف تھا، یہاں پہ دوسرے پارٹ میں ہم لوگ 4 حرف پڑھیں گے جس میں گنہ ہوگا۔ حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون یعنی یومن دوسرے کلمے میں آوے تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ کا آج یہ ہے حروف یومین جو 4 حرف ہے جس میں ہم لوگوں کو گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہاں شروع کرتے ہیں ادغام یا۔ پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرا یرہ، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر وقف کرنا ہے جیسے قرآن میں آپ کو رکنا ہے تو خیرا یرہ، یہ جو ہے گول ہا، یہ ہو سے ہا بن جائے گا، ساکن ہو جائے گا۔ لقوم یوقنون یا یوقنون من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء، ادغام واو، الہا واحدا، وقف کریں گے 2 زبر پر تو واحدہ، نہیں تو اسے بھی یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں واحدہ پڑھیں گے، یہاں پہ الہا واحدا رحیم ودود ان وہبت من ورائہم جنات وعیون موعدہ رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ، ادغام نون، من نبی نورا نہدی عاملۃ ناصبۃ لمن نرید فمن نکث یومئذ نادرہ۔ یہ ہمارا ہو گیا رواں۔ ہم لوگ اب ہجا کرتے ہیں خایا زبر خی، رایا 2 زبر رئی، خیرئی، یا زبر یا، خیرئی یا، را زبر را، خیرئی یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرئی یرہ، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لقو، میم یا 2 زیر می، لقومی، یا واو پیش یو، لقومی یو، قاف زیر قی، لقومی یوقی، نون واو پیش نو، نون زبرنا، لقومی یوقنون، میم یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم 2 زیر من، می یومن، میم یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش کو، میں یقو، لام پیش لو، من یقول
واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئیں وجوہ ہوئیں یا واو زبر یو وجوہ ہوئیں یو میم زبر ما حمزہ زیری ذال دو زیر دن وجوہ ہوئیں یومئذ حمزہ یا زبر این یا زبر یا این یا شین الف مد زبر شا این یشا حمزہ زبر این یشاء حمزہ زیری لام کھڑا زبر لا الہ ہا واو دو زبر ہوں الہوں واو الف زبر وا ہا زیر ہی دال دو زبر دن الہا واحدا را زبر را حایا زیر ہی رہی میم واو دو پیش مو رحیم واو زبر و دال واو پیش دو رحیم ودو دال دو پیش دن رحیم ودود حمزہ واو زیر یوں واو زبر و ہا زبر ہا باتا زبر بت الہا یوں وہبت حمزہ واو زیر یوں واو زبر و یوں و ہا زبر ہا باتا زبر بت یوں وہبت میم واو زیر میوں واو زبر و میوں و را الف مد زبر را میوں و را حمزہ زیری حامیم زیر ہم میوں و رائہم جیم نون زبر جن نون الف نون کھڑا زبر نا جنہ تا واو دو زیر تیوں جناتیوں واو زبر و عین پیشو یا واو پیشیو نون دو زیر نن جناتیوں و عیون میم واو زبر مو واو پیشو مو عین زیری دال زبر دا موعدہ را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسولم میم زیر می نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا رسول من اللہ ہا زیری رسول من اللہ صاد زیر سی را الف زبر را سرا تا میم دو زبر تم صراطم میم سین پیش مس تا زبر تا قاف یا زیر قی صراطم مستقی میم دو زبر من صراطم مستقیما را زبر را حا یا زیر حی رحی قاف میم دو زیر قم رحیقم میم خوا زبر مخ تا واو پیش تو میم دو زیر من رحیق مختوم میم میم زیر میم میم تا زیر مس میم مس لام زیر لی آکھڑی زیر ہی میم مثلی ہی میم نون زیر من نون زبرنا من بایا زیر بی یا دو زیر ین من نبی نون واو پیش نو را نون دو زبر رن نورن نون ہا زبر نہ دالیا زیر دی نورن نہدی این الف زبر آ میم زیر می لام زبر لا تا نون دو پیشتن عاملتن نون الف زبر نا عاملتن صاد زیر سی با زبر با تا دو پیشتن عاملتن ناصبتن لام زیر لی میم نون زبر من لمن نون پیشنو رایا زیری لمن نوری دال دو پیش دن لمن نوریدن فا زبر فا میم نون زبرنا فمن کاف زبر کا فمن کا سا زبر سا
فمن نکسا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیری، زال نون دو زیر دین، یوم ایذن، نون الف زبر نا، یوم ایذن نا، ضاد زیر دی، را زبر را، یوم ایذن نادرا، تا دو پیشتن، یوم ایذن نادرتن۔ یہ ہمارا ہجہ ہو گیا، ہم اجرا بتا دیتے کیونکہ سبق زیادہ، کافی ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے ہم صرف ادغام یومین کا اجرا بتائیں گے۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یا کے نیچے دو، میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جزم، اس لیے نون ساکن و نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جزم، اس لیے نون ساکن و نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا دوسرے کلمے میں، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ وجوہ یومئذ، ہاں کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا دوسرے کلمے میں، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جزم، اس لیے نون ساکن و نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا دوسرے کلمے میں، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، ہاں کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ دوسرے کلمے میں بھی بول سکتے ہیں، نہیں بھی بولیں گے تو چل جائے گا، اس طریقے سے بھی بول سکتے ہیں۔ میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، ایسے بھی بول سکتے ہیں، یا واو دوسرے کلمے میں ہے، 4 حرفوں میں سے یا، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جزم، اس لیے نون ساکن و نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جزم، اس لیے نون ساکن و نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جزم، اس لیے نون ساکن و نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ صراطا مستقیما، تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے میم دوسرے کلمے میں، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جزم، اس لیے نون ساکن و نون ساکن کے بعد میم دوسرے کلمے میں ہے، نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے میم دوسرے کلمے میں، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔
नून के ऊपर जज्म से नून साकिन व नून साकिन के बाद हरूफ यौमिन के 4 हरफों में से नून है, इसलिए गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, तनवीन के बाद हरूफ यौमिन के 4 हरफों में से नून दूसरे कलिमे में, इसलिए गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। ता के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद हरूफ यौमिन के 4 हरफों में से नून दूसरे कलिमे में, इसलिए गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। नून के ऊपर जज्म से नून साकिन व नून साकिन के बाद हरूफ यौमिन के 4 हरफों में से नून है, इसलिए गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। नून के ऊपर जज्म से नून साकिन व नून साकिन के बाद हरूफ यौमिन के 4 हरफों में से नून है, इसलिए गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वावलीन हुआ, वावलीन को नरमा आवाज के साथ जल्दी अदा करें। और लीन भी मारूफ आवाज से पढ़े जाते हैं। मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना कीजिए। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, हमजा के नीचे शेर है, शेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना कीजिए, मारूफ पढ़े। और मजहूल आवाज से बचे, शेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जाल के नीचे 2 शेर की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ यौमिन के 4 हरफों में से नून दूसरे कलिमे में है, इसलिए गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। अलिफ से पहले ज़बर, इसलिए अलिफ मद्दा के अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़ाद के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचे। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। रा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। ता के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, या तो ये गोलता है हालत वक्फ में, ये है साकिना, गोलता पर वक्फ करना हो तो वो है साकिना बन जाती है। ये हमारा हो गया हुरूफ इदगाम का, जो हुरूफ यरमलून का दूसरा पार्ट भी हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे और इंशाअल्लाह हम लोगों को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।